اردو نالج کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو واجد علی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، کسی گاؤں میں سڑک کنارے برگد کا ایک درخت تھا جس کی جڑوں میں ایک سانپ نے اپنا گھر بنایا ہوا تھا۔ وہ سانپ بڑا زہریلا تھا اور اکثر وہ اس راستے سے گزرنے والے لوگوں کو کاٹ لیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے کئی لوگوں کی موت بھی ہو چکی تھی۔ سانپ کے ڈر کی وجہ سے لوگوں نے اس راستے سے گزرنا چھوڑ دیا تھا، کوئی بھی اس درخت کے پاس نہیں جاتا تھا۔ ایک دن ایک بزرگ کا وہاں سے گزر ہوا، اس نے سوچا کہ اس برگد کے گھنے درخت کی چھاؤں میں بیٹھ کر تھوڑا آرام کر لوں۔ گاؤں کے لوگوں نے انہیں وہاں جانے سے روکنے کی کوشش کی۔ انہوں نے بتایا کہ اس درخت کے نیچے ایک بڑا زہریلا سانپ رہتا ہے جس کے کاٹنے سے کئی لوگوں کی موت ہو چکی ہے، اس لیے آپ وہاں نہ جائیں، آپ کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس اللہ کے نیک بندے نے کہا کہ فکر نہ کرو، میں اس سانپ سے جا کر بات کرتا ہوں۔ وہ بزرگ درخت کے نیچے پہنچے تو سانپ بھی نکل کر سامنے آ گیا۔ بزرگ نے اس سے کہا کہ تم لوگوں کو کیوں کاٹتے ہو، انہیں تکلیف کیوں پہنچاتے ہو؟ سانپ نے جواب دیا کہ اگر میں انہیں کچھ نہ کہوں تو لوگ مجھے جان سے مار دیں گے، میں تو اپنی جان بچانے کے لیے ایسا کرتا ہوں۔ بزرگ نے کہا کہ اپنی جان بچانے کے لیے دوسروں کی جان لینا اچھی بات نہیں ہے، ہمیں تو دوسروں سے پیار کرنا چاہیے، پیار کو پھیلانا چاہیے۔ کسی کو تکلیف دے کر بھلا کیسے خوشی مل سکتی ہے؟ اس لیے تم لوگوں کو ڈسنا چھوڑ دو، یہ کہہ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ بزرگ آدمی کے الفاظ کا سانپ کے دل پر بڑا اثر ہوا اور اس نے عہد کر لیا کہ وہ آج کے بعد کسی کو نہیں ڈسے گا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچائے گا، وہ امن و سکون سے رہے گا۔ اس نے اب لوگوں کو کاٹنا بند کر دیا تھا، لیکن سانپ کی اچائی کو الٹا اثر ہوا۔ لوگوں نے جب دیکھا کہ سانپ اب کسی کو کاٹتا ہی نہیں تو انہوں نے اس سے ڈرنا چھوڑ دیا۔ وہ جو کبھی اس کو دیکھتے ہی ڈر کر بھاگ جاتے تھے، اب اسے ایزی لینے لگے، اسے تنگ کرنے لگے۔ اب تو گاؤں کے بچے بھی اس سے نہیں ڈرتے تھے، وہ بھی اسے رسی سے باندھ لیتے اور گاؤں کی گلیوں میں گھماتے رہتے۔ انہوں نے سانپ کی حالت بری طرح کر دی تھی، اس کی کھال ادھڑ گئی تھی، اس کے جسم پر کئی جگہ زخموں کے نشان تھے۔ لوگوں کے اس رویے کی وجہ سے سانپ بڑا دکھی تھا۔ اس نے تو لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن لوگ اس کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے۔ یہ اس کی زندگی کا مشکل ترین دور تھا۔ ایک دن اس بزرگ آدمی کا دوبارہ اس گاؤں سے گزر ہوا۔ وہ تھوڑا آرام کرنے کے لیے پھر اسی گھنے درخت کے نیچے آ کر بیٹھ گیا۔ وہاں پر انہوں نے اس سانپ کو دیکھا جس کی حالت انتہائی خراب تھی۔ وہ نیک بزرگ سانپ کی حالت دیکھ کر حیرت میں رہ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا؟ تمہارا اتنا برا حال کیسے ہو گیا؟ کس نے تمہیں اتنا برا زخمی کیا ہے؟ سانپ نے جواب دیا کہ آپ ہی میری اس ساری تکلیف کی وجہ ہے، آپ ہی نے تو کہا تھا کہ لوگوں کو تکلیف نہ پہنچاؤ، انہیں کاٹنا بند کر دو۔ تو جس دن سے میں نے لوگوں کو کاٹنا بند کر دیا ہے، ان کے ساتھ امن و سکون کے ساتھ رہنے کی کوشش کی ہے، اسی دن سے لوگوں نے میرے ساتھ برا سلوک کرنا شروع کر دیا ہے۔ انہوں نے میری اچائی کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے، یہ میری خراب حالت انہوں نے ہی کی ہے۔ آپ کی بات مان کر تو میرے لیے جینا مشکل ہو گیا ہے۔ بزرگ آدمی نے افسوس سے سر ہلایا۔ شاید تم میری بات صحیح طرح سمجھ ہی نہیں پائے۔ اپنے دفاع کے لیے فنکار نے تو اسے نہیں روکا تھا۔ یہ کہانی ہمیں زندگی کا ایک اہم سبق دیتی ہے۔ زندگی میں بھی اکثر اچھے لوگوں کے ساتھ یہی ہوتا ہے۔ بعض دفعہ جب ہم لوگوں کے ساتھ اچائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو لوگ ہمارے اس اچھے اور نرم رویے کو ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، ہمارے اس رویے کو ہماری کمزوری سمجھنے لگتے ہیں۔
اسی وجہ سے اچھے لوگوں کو بعض دفعہ زندگی میں بڑے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دکھ اٹھانا پڑتا ہے۔ کسی کے ساتھ اچھائی کرنے کا مطلب اپنے آپ کو تکلیف دینا نہیں ہے۔ کسی کو عزت دینے کا مطلب اپنی بھی عزتی کروانا نہیں ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی لائف اچھی گزرے تو لوگوں کے ساتھ اچھائی ضرور کریں، لیکن انہیں ان کی لمٹ کے اندر ہی رکھیں۔ انہیں لائن کراس نہ کرنے دیں۔ میٹھے ضرور بنیں، لیکن اتنا بھی نہیں کہ کوئی آپ کو کھا جائے۔ حالات کے مطابق بعض دفعہ انسان کو تھوڑا کڑوا بھی بنتا ہے تاکہ لوگ ڈسپلن میں رہیں، تاکہ کوئی لائن کراس نہ کرے، کوئی آپ کو ایزی نہ لے۔ لوگوں کی بات ضرور سنو، پر اپنی آواز کو کہیں دبنے نہ دو۔ لوگوں کا بھلا ضرور کرو، پر اپنا برا کسی کو کرنے نہ دو۔ لوگوں کی جیت میں تمہارا ہاتھ ضرور ہو، پر اپنی جیت کی طرف کسی کا ہاتھ بڑھنے نہ دو۔ اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو، نیا سوچو، نیا کرو، پڑھائی کرو، سیکھنے کی کوشش کرو۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی مشکلات کو دور فرمائے اور اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔